الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین و ناظرین اکرام، خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی 183 آیت نمبر میں کہ اے صاحبان ایمان، خداوند عالم نے تمہارے اوپر روزوں کو واجب قرار دیا ہے، جس طرح سے تم سے پہلی والی امتوں پہ جس طرح روزہ واجب تھا اسی طرح تم پہ بھی روزے کو واجب قرار دیا گیا۔ اور روزے کو واجب کس لیے قرار دیا گیا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت کریمہ کا اگر ہم ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اور روزوں کے حوالے سے دیکھیں تو تقریباً 183 آیت سے لے کے تقریباً 190 تک 7 آیتیں مسلسل، تقریباً 6ویں آیت اس میں سے جہاں خداوند عالم اپنے بندوں سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے حکم دیتا ہے کہ جس میں کہا کہ جو ہے کیا ہے، قل عبادی، کہ میرے حبیب سے بتا دیجئے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آواز دینے والے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو کیا کہا کہ جو ہے کہ تم مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہارا بہت ہی قریب ہوں، تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو تقریباً یہ 6-7 آیتیں مسلسل ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، روزے کے احکام بیان کرتے ہوئے، روزے کی ٹائمنگ بیان کرتے ہوئے، کب سے کب تک روزہ ہے اور روزے میں کیا کچھ، حالت روزہ میں ایک انسان، ایک مومن کو کیا کچھ کرنا چاہیے، کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کن لوگوں پہ روزہ واجب ہے، کن حالاتوں پہ، کن حالات میں روزہ واجب نہیں ہے، یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ان تمام حالات کو دھیرے دھیرے کر کے تھوڑا تھوڑا سا انشاءاللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک رمضان میں آپ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ آج ایک اہم موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جس کی پوری انسانی سوسائٹی کو ضرورت ہے، پوری انسانی معاشرے کو ضرورت ہے، اسلامی معاشرہ۔ اور بالخصوص اگر ہم اس دائرے کو چھوٹا کرتے جائیں، جتنا چھوٹا کرتے جائیں گے اتنا چھوٹا ہو جائے گا، جتنا بڑا کرتے جائیں اتنا بڑا ہو جائے گا۔ اور صحیح معنوں میں اگر اسلام کو مفہوم پیش کریں تو جتنا وسیع ہوگا دائرہ اتنا زیادہ اسلام کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اس لیے کہ رسول تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر نازل ہوئی، خداوند عالم تمام عالمین کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، اور جب رحمت نازل ہوتی ہے خدا کی تو تمام عالمین کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رحمت نازل ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے مثلا مسلمانوں کے باغ میں تو غیر مسلمان کے باغ میں جو بارش نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ انسان اللہ کی مخلوقات ہے اور خدا کی مخلوقات سے خدا بہت پیار کرتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ مخلوقات بالخصوص حضرت انسان اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں کیسے پیش کرتا ہے؟ آیا اس نے خدا کی خدائیت کو، خالقیت کو، جو کہ فطری شے ہے، اپنا کر اس کی وحدانیت کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، یا پھر اس سے سرکشی کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے؟ لیکن خداوند عالم نے کبھی اپنے بندوں پہ، کہ قرآن کریم میں آیہ کریمہ کہتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کبھی کسی بھی قوم پر، امت پر، کسی بھی گروہ پہ عذاب نازل نہیں کیا جب تک کہ ہم نے رسول بھیج کر حجت تمام نہ کر لی۔ جب تک کہ رسول نہیں آئے گا، جب تک کہ اس کا بھیجا ہوا برگزیدہ معصوم بندہ نہیں آئے گا، آگے وہ جب تک بتائے گا نہیں اور حجت جب تک تمام نہیں ہو جائے گی، خداوند عالم عذاب نازل کرنے والا نہیں۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ،
کہ ہم نے کبھی کسی پہ عذاب نازل کیا ہی نہیں، عذاب نازل کرنے والے ہم تھے ہی نہیں، حتی نبعث فیہم رسولا، یہاں تک کہ ہم ان کے درمیان اپنے رسول کو نہ بھیج دیں۔ رسول آئے گا، نبی آئے گا، اولو العزم آئے گا، پیغمبر آنے کے بعد اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے گا، امت تک پہنچائے گا، تبلیغ کرتا رہے گا کئی سال، بلکہ یہاں تک ہے کہ وہ سارے انبیاء سینکڑوں سال تک تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ جب حجت تمام ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کے بعد خداوند عالم عذاب نازل کرتا ہے، ورنہ اس طرح سے نہیں۔ اب جہاں تک امت رسول اللہ کی بات ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں ہم، امت رسول اللہ ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں امت مرحومہ، یعنی رسول اللہ کی امت وہ ہے جس پہ اللہ نے اپنا رحم کیا ہوا ہے۔ وہ رحم کیا ہے؟ وہ کرم کیا ہے خدا کا؟ وہ کس طرح سے رحمت نازل ہو رہی امت رسول پہ؟ جس طرح سے بعض روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، التجا کی، کب؟ جب وہ معراج پہ گئے۔ جب معراج پہ رسول اللہ پہنچے ہیں تو بہت سارے حالات جس طرح سے آپ تمام سب سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں کہ کیا کچھ رسول اللہ نے دیکھا، کیا کچھ سوال جواب حضرت جبرائیل سے ہوتے رہے، پھر جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جبرائیل یہ بتاؤ یہ کیا ہے سلسلے، ایک کچھ ایسا سلسلہ تھا کہ جو لوگوں کو بتانے کے لیے اور معلوم کرنے کے لیے کچھ تو عذاب کی شکل میں بتا کے اپنی امت کو ان افعال سے دور رکھنا چاہتے ہیں، ان حرام کاموں سے دور رکھنا چاہتے ہیں رسول اللہ، اور کچھ وہ چیزیں کہ جس میں سے جو ہے کیا ہے شوق ہے پیدا کرا کے، بشارت دے کر، خوشخبری دے کر۔ مثلا دیکھا کہ ایک آدمی اتنے محلوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے ہو رہے ہیں، باغات ہیں، ہر قسم کا پھل ہے، پوچھا یہ حضرات کون ہیں؟ تو پھر بتایا گیا کہ یہ وہ ہیں کہ جو للہ فی سبیل اللہ کام کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رات میں اٹھ کر لوگوں کو بتائے بغیر نماز تہجد پڑھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دن میں روزہ رکھتے تھے اور کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے لیے خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے لیکن کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے۔ یعنی اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ شوق پیدا کرنا تھا اپنی امت کو، یعنی رسول اللہ اپنی امت کو شوق دلا رہے ہیں اچھے اعمال کی طرف، اور برے اعمال سے روکنے کے لیے عذاب بتایا جا رہا ہے کہ کون کیا ہے۔ غیبت کرنے والے کس صورت میں تھے وہاں پہ، چغلی کرنے والے کس حالت میں تھے، زنا کرنے والوں کی کیا پوزیشن تھی، جھوٹ بولنے والوں کا کیا انجام ہو رہا تھا، اور جو ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنے والوں کا کیا انجام تھا، کیا سزا بھگت رہے تھے، یہ سب کچھ ایک سلسلہ تھا۔ تو وہاں پہ رسول اللہ نے جب قاب قوسین او ادنا، یعنی اس مقام پہ رسول اللہ پہنچے ہیں جہاں پہ کوئی دوسرا، یہاں تک کہ جبرائیل نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ لو قدمت خطوۃ لاحترقت، معنی الحدیث کہ جبریل کہتے ہیں اے حبیب خدا اب میری یہاں تک ہی پہنچے، یہاں سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا، جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ پھر اس سے آگے رسول اللہ اپنے نارین کے ساتھ پہنچے ہیں۔ تو وہاں پہ دعا کی کہ بار الہ یہ جو میری امت ہے وہ امت اس طرح کی تمام واجبات کو جو اس سے پہلے والی امتوں میں تھے برداشت نہیں کر سکتے، اور دوسری تو سے التجا یہ ہے کہ میری امت پہ ظاہری عذاب نازل نہ کرنا۔ دیکھیں کتنا رحیم ہے ہمارا رسول جس کے ہم امت ہیں۔ واقعاً اس لیے کہا ہے خدا نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر۔ واقعاً پوری وجود رسول رحمت ہے، اخلاق کاملہ کا مجسمہ، کامل مجسمہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر رسول اللہ نے التجا کی بار الہ میری امت سے ظاہری عذاب کو ہٹا دینا۔ تو اب رسول اللہ کی امت پہ ظاہری عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اب جو کچھ بھی اگر یہ امت جو ہے کیا ہے حرام کام یا برے اعمال انجام دے تو اس کا کیا ہے جزا اور سزا آخرت میں ملے گی، ظاہری دنیا میں ان پہ عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی دعا تھی رسول اللہ کی، اس کو خداوند نے قبول کیا اور اس کی رسول اللہ کی امت سے اٹھائی کہ ہم امت مرحومہ کہے جاتے ہیں۔ تبھی امت مرحومہ کی جو ذمہ داریاں بالخصوص آئیں، اب ہم
اس مبارک اور عظیم مہینے میں ہم سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ جتنا قریب ہو سکیں اللہ کے، کم از کم یہ ایک مہینہ صحیح 30 دن 30 ڈیز اور یا پھر 29 ڈیز، 29 دن یا 30 دن کا تو مہینہ ہوتا ہے جس کو خدا تعالیٰ قرآن میں ایام معدودات، کہ یہ گنے چنے دن ہیں۔ فمن شہد منکم، یہ آیہ کریمہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو یہ کیا اس ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھے اور اپنی نگاہ باقی رہے اس کے اوپر چاہیے روزہ رکھے۔ اب یہ ایام معدودات یعنی بہت کم دن، یعنی اگر ہم دیکھیں 12 مہینے تو سال کے ہوتے ہیں، تو ان 12 سال کے 12 مہینوں میں کیا ہے، ایک مہینہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے 12 بیٹے جناب یعقوب کے ان میں سے ایک یوسف، جو درجہ جناب یوسف کا جناب یعقوب کے بیٹوں میں ہے، وہ درجہ ماہ مبارک رمضان کا سال بھر کے مہینوں میں۔ تو اب جو درجہ جناب یوسف کا رہا اسی عظمت کے ساتھ ہم قیاس مع الفارق، لیکن جب ہم مہینوں کو دیکھیں گے تو ماہ مبارک رمضان کا درجہ وہی ہے۔ تو اب آئیں ہم ماہ مبارک رمضان میں جس طرح سے یوسف کے بھائی جناب حضرت یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ ہمارا سلوک ماہ رمضان کے ساتھ نہ ہو۔ پہلا دیکھ لیں، ہم تھوڑا سا اگر کمپیئر کریں تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اب تو ماشاءاللہ سیریل بن گئے جناب یوسف کی، یوسف صدیق کے، اب تو ہر زبان میں سیریل آ چکا ہے، تو اب ہر آدمی آرام سے سمجھ سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ، بچے بھی، کہ کیا کچھ ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا اور اس کے بعد کیا کچھ سلسلہ چلا۔ پہلا جو مرحلہ جناب یوسف کا، جناب یعقوب کا جناب یوسف کو چاہنا، کس اعتبار سے چاہنا؟ اس لیے کہ ان میں جو قابلیت پائی جاتی ہے، جو استعداد ہے اس کی، نبوت کی، حمل رسالت کو اٹھانے کی جو ذمہ داری اور کیپیسٹی ہے کہ جناب یوسف کے پاس، اس وجہ سے جناب یعقوب نے ان کو چاہا۔ پہلا مرحلہ کیا ہوا؟ سبوں نے مل کے جو ہے کیا ہے یہ کام شروع کر دیا، بھائیوں نے حسد و جلن شروع ہو چکا۔ تو ہمارے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے حسد و جلن؟ کبھی کبھار دیکھا ہوگا بہت سارے حضرات ہیں، بہت سارے تو نہیں کہتا ہوں، بہت کم حضرات ایسے ہیں کہ جہاں جیسے ماہ مبارک رمضان آیا اور روزوں کا سلسلہ شروع ہوا، شروع کہتے ہیں ارے بھائی یہ لوگ بیوی رمضان بھی آ گیا، روزے بھی رکھیں، اگر روزہ نہ بھی رکھیں تو گھر میں بیوی روزہ، بچے روزے، پڑوسی روزے، اب ہم روزہ رکھ بھی نہیں سکتے۔ ایسا نہیں کہ شرعی کوئی عذر ہے، عذر شرعی نہیں، ایسے ہی ابھی کیا ہے کہ حسد و جلن ہی تو ہے کہ جناب یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کیا، وہ ہمارا جلن جو ماہ رمضان کے ساتھ چلنا۔ اب دوسرا مرحلہ اتفاق کیا ہوا کہ وہ سب مل کے اس کو یا قتل کر دیں گے جناب یوسف کو، یا پھر یہ کنویں میں ڈال دیں گے، یعنی یا پھر ہم لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ پورا مہینہ اور ہم روزہ نہیں رکھیں گے جبکہ رکھ سکتے ہیں، یا پھر اگر ہم رکھیں گے تو پھر کیا ہے کس انداز میں، یعنی پورے روزے کی طرح سے نہیں ہے کہ مثلا دوسرے دن کی دعا میں خداوند یہ جو دعا ہے دوسرے دن کی، جس میں دعا کیا ہے کہ بار الہ مجھے ان روزے داروں میں قرار دے کہ جو روزے داروں کا حق ہے، یعنی مطلب یعنی ہر روزہ رکھ لینے والا صحیح معنوں میں اللہ کے نزدیک روزہ دار نہیں ہے، یعنی روزے داروں کی بھی کیٹیگری ہے، پہلا درجہ، دوسرا درجہ اور تیسرا درجہ، اور جو تیسرے درجے کے روزے دار ہیں نا اسی طریقے سے نمازی بھی، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، اور جو تیسرے درجے کے ہوتے ہیں نا وہ بالکل جو ہے کیا ہے اعلیٰ مقام پہ پہنچنے والے تیسرے درجے کے روزہ دار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کو اگر ہم دیکھیں جناب یوسف اور ان کا بھائی اور 11 مہینے اور ماہ رمضان، یہ سلسلہ گویا اس طرح سے ہمیں پیش آتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ ہم آگے کس انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اسی یعنی محور کے حساب سے ماہ رمضان، 11 مہینے، جناب یوسف اور 11 بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔